مل سکے اس کے بعد جو باقی دو آنریبل منسٹر صاحبان ہیں وہ بات چیت کریں گے آپ سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے ایک اسپیشل سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمان کے اندر جو بنائی گئی تھی انہی کے کہنے کے اوپر، جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کا قانون جو 2021 کا پی ٹی آئی کی حکومت نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر رکھا تھا، اس کی پوری ایک ڈسکشن ہوئی تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ اس وقت چاہتی تھی کہ بغیر کلاز بائی کلاز ریڈنگ کے صرف ایک پریزنٹیشن کے ذریعے اس قانون کو سٹینڈنگ کمیٹی میں اپروو کرے اور اس کے بعد وہ فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے جا کے اس کو قانون کی شکل دے۔ ہم نے انسسٹ کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اس قانون کو کلاز بائی کلاز ریڈ کریں گے، اور الحمدللہ ایک ذمہ وار ہم نے لیجسلیشن کے ممبرز ہونے کے ناطے 222 کلازز کو پی ایم ایل این نے کلاز بائی کلاز ریڈنگ کروائی تھی، اور اس کے اوپر تقریباً کو 1.5-2 مہینے کا عرصہ لگا تھا۔ اس کلاز بائی کلاز کی ریڈنگ کا جو بھی ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیے تھے اور سامنے لے کے آئے تھے، اس قانون کو پی ایم ایل این کی حکومت نے جب حکومت کے اندر آئی اور میاں حمزہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر بنے تو کیونکہ ان کی تقریر کا ایک حصہ تھا، اور ہم سمجھتے ہیں نون پی ایم ایل این کی ایک بیسک ایک بلیف ہے اس فیکٹ کے اندر کہ جب تک اقتدار کی منتقلی بالکل گراس روٹ لیول تک نہیں ہوگی تو جمہوریت اپنی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایک بیسک ایک بلیف ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سی ایم صاحب کی قیادت کے اندر پوری ٹیم نے آفیسرز کی اور لیجسلیٹرز کی پورا کام کیا، اور ایک قانون مرتب کیا گیا جس کے اندر باقاعدہ پہلی دفعہ اخبارات کے اندر اشتہار آئے، سول سوسائٹی نے اس کے اندر انپٹ دیا، ان کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کا انپٹ آیا، ہم نے سٹیک ہولڈرز کی کانفرنسز کروائی، جو سول سوسائٹی ہے، ایکیڈیمیا ہے، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، انہوں نے اس کے اندر اپنی آراء دی، اور اس کے بعد اس قانون کو ایک حتمی شکل دے کے جو پارلیمان ہے اس کی ایک بہت بڑے گروپ نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر کابینہ کے اندر وہ کل قانون گیا۔ یہ قانون ایک ریولوشنری سٹیپ ہے جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرے گا، اور اس لیول آف ڈیموکریسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی۔ انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے جو بڑے بڑے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو دوبارہ کریٹ کیا ہے، کیونکہ ہماری آبادیاں اب اس سائز کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جب تک میونسپل کمیٹیز کا سٹرکچر سامنے نہیں آتا، ان آبادیوں کی حکمرانی اور ان کی سروس ڈیلیوری عام انسان کو، عام شہری کو جو صفائی کی، پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں، وہ جب تک میونسپل اربن سٹرکچرز نہیں فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر جہاں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی، کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر تھی، اس کو ہٹا کے ہم نے پاپولیشن کا کرائٹیریا لے کے آئے جو کہ ایک زیادہ میرٹ بیسڈ ہے، اور 14 نئی میونسپل کارپوریشنز فارم کی جا رہی ہیں اس قانون کے مطابق۔ 235 سے زیادہ 25,000 کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ 235 سے زیادہ ان شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنے آپ کے اوپر خود کریں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے یونین کاؤنسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے۔ جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں، معذور، ان کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، یوتھ کو بڑھایا گیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے، اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے یونین کاؤنسلز کو صحیح معنی میں اسٹرینتھن کیا ہے۔ اسٹرینتھن پیسے اور ریسورسز سے ہوتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹرفیرنس کے، بغیر ضلع کاؤنسل کے چیئرمین کی انٹرفیرنس کے، بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹرفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسلز کو جو فنڈز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو آئیں گے اس کا 10% حصہ، یعنی ہر یونین کاؤنسل کو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے فی مہینہ
جایا کرے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہر یونین کونسل ایک سال کے اندر 1.5 سے 1.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام، نالی گلی سولنگ، جس کا ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے، وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ۔ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یونین کونسل کے وائس چیئرمین کو، یونین کونسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا، تحصیل کونسل کے ہاؤس کے اندر، اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو جی الاؤ کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہاں یونین کونسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس روٹ لیول کے سیاستدان کو جو عام آدمی ہوگا، جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے، جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آ رہا تھا، جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے، اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے، اگر وہ یو سی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کا بھی وہی چیئرمین بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے گا۔ تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں۔ ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے، ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز امپوز نہیں کیے جائیں گے، ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں، تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس حکمران کی، یو سی والے کی، تحصیل والے کی، ضلع والے کی اپنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کارکردگی دکھانے والے آفیسرز کو کر سکیں۔ ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر 11 گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ سروسز کے اندر۔ باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے پبلک سروسز کمیشن کے تحت ہائرنگ ہوگی، ٹرانسپیرنسی کے تحت جو شہباز شریف صاحب کا ایک جو پرنسپلز آف میرٹ ہوتے تھے، وہ پی ایم ایل این الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کے اندر اس کو آگے پرسو کر کے آگے لے کے جا رہی ہے۔ ہم نے جو آپ کے جنرل ریونیو ریسیٹس ہیں پورے صوبے کی، اس کا پہلے صرف 26% تک دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے ہیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ زیادہ امپاور ہو سکے۔ چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ہم نے کیا ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز کا آپ دیکھتے ہیں، پی ایچ ایز ہیں، ایل ڈی ایز ہیں، مختلف اتھارٹیز ہیں جو مختلف فنکشنز کر رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کا اور لوکل گورنمنٹ کا آپس میں ایک سٹرونگ بانڈ اور کنیکشن بنا ہے۔ یعنی ہر اتھارٹی کا جہاں چیف منسٹر صاحب خود چیئرمین نہیں ہے، اس کا وائس چیئرمین اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں چیف منسٹر صاحب چیئرمین نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ان اتھارٹیز کو چیئر کریں گے۔ اور ہم نے یہ چیز کی جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اسی لوکل گورنمنٹ جو کمیشن ہے جس کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے اس کی اتھارٹی کو، اس کا بھی ایک اہم کردار ہوگا اس قسم کی اتھارٹی کی ٹرانزیشنل فیز کے اندر۔ میں آپ کو یہ بھی اینڈ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو خود مختاری ہے لوکل گورنمنٹس کے سربراہان کو، وہ خود مختاری کا لیول آج تک پاکستان میں کسی لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا جو اس قانون کے تحت ہے۔ تو ہمارا جو بیسک جو بنیادی سیاسی فلسفہ ہے پی ایم ایل این کا، وہ اس چیز کے اندر یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لاہور کے دارالخلافہ سے صرف جنوبی پنجاب کے ڈرامے والے سیکریٹریٹ جو پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کاری تھی، صوبہ تو چھوڑے سیکریٹریٹ بھی نہیں بنایا گیا، اس اقتدار کو ہم ہر یو سی لیول تک، بہاولپور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، پنڈی کے اندر، چکوال کے اندر اور دیرہ غازی خان کے اندر ایک ہی قسم کا اختیار نیچے یو سی لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری حکومت کی 1-1.5 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے ایک فیئر الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اس کو عمل میں لا کے جلد از جلد ان حکومتوں کا قیام بھی یقینی بنائیں گے، اور بجائے کچھ
20 30 40 50 لوگ بیٹھ کے صرف لاہور کے اندر حکمرانی کریں، اس کے بجائے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ان اختیارات کے ساتھ، جو پچھلے اختیارات سے شاید 200% جی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کے بنیادی جی مسائل حل کر کے اسکول آپ کی لوکل گورنمنٹس کے اختیار میں ہوں گے، ہسپتال ان کے BHUs ان کے اختیار میں ہوں گے، وہ اسکولوں کے بچوں کے اگر استاد ان کا استانی پڑھانے والی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا تبادلہ کرنا، اس کی سرزنش کرنا، اس کو صحیح لائنز کے اوپر لے کے آنا جہاں ان کی اپنی اولاد پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا اختیار اب اس قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کے پاس صحیح معنی کے اندر شفٹ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ سوال اینڈ میں کر لیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی چند منٹ میں آپ سے بات کروں گا، پھر عطا صاحب، کیونکہ یہ ڈیٹیل ضروری ہے۔ کچھ کل کابینہ کے فیصلے تھے جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور آپ کی وساطت سے پنجاب کے عوام کے علم میں ہونے چاہیے۔ کچھ آج اسمبلی کے اندر قوانین پاس کیے گئے، وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے، آپ لوگوں نے آج کور بھی کیا ہے، اور وہ پھر پنجاب کے عوام کے بھی علم میں ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس پہ تھوڑی بات کرنا ضروری ہے، تو بریفلی کچھ بات میں آپ سے کروں گا، کچھ عطا صاحب کریں گے۔ ایک تو ابھی آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی، اس پر تھوڑے معذرت خواہیں۔ سردار صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اسی لوکل گورنمنٹ کے لاء میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ صاف دیہات پروگرام جو ہے اس کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ اس حکومت کا ایک بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ یہ انشاءاللہ ان 12 ماہ کے اندر، جتنا عرصہ بھی ابھی اگلے الیکشنز میں رہتے ہیں، پنجاب کے طول و عرض میں ایک صفائی کا بڑا مفصل اور بڑا بہترین نظام مہیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم اپنے منصوبے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ وقت لے رہے ہیں، اور سردار صاحب کی سپرویژن میں، چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے جو کہ دیر پا بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا۔ آج پاس کیے گئے قوانین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا تو آپ کو سردار صاحب نے بتایا، کچھ قوانین ایسے بھی تھے جو پنجاب اسمبلی سے متعلقہ تھے۔ تاریخی طور پہ 1947 سے لے کے جو پہلے رولز تھے، رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے، اور پھر 1997 میں اور اس کے بعد کی گئی وقتاً فوقتاً ترامیم کے اندر، ہمیشہ سے یہ رہا کہ گورنمنٹ کا یعنی ایگزیکٹو کا ایک تعلق جو تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا تھرو دا پروسیسز آف نوٹیفیکیشنز۔ تو پیچھے جو 2020 میں ایک تبدیلی کی گئی، وہ یہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے سیشنز کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں لے لیا گیا۔ اب اسمبلی کی اٹانومی کا تعلق اس کی لیجسلیٹو برانچ اور پارلیمنٹری اوورسائٹ برانچ کے ساتھ۔ اسمبلی کی جو فنکشنلٹی ہے، اس کی ڈیپینڈنس، کیونکہ اخراجات کا تخمینہ وہ کیونکہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا ایک انٹریکشن جو بھی تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، تو اس کو اس کی واپس اصل شکل میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی پیدا ہوئی تھی، آپس میں قوانین کا ربط نہیں رہا تھا، آئینی طور پہ بھی درست نہیں تھا، تو اس کو ایٹ پار کیا گیا ہے باقی اسمبلیوں کے ساتھ اور قومی اسمبلی کے ساتھ، جو پنجاب کے اندر ایک کیا گیا تھا پرسن اسپیسیفک، کہ ایک میرا اپنا سیکٹری ہوگا اور اسی کے ذریعے میں کچھ کروں گا، اور حکومت کیونکہ اس کی میرے ساتھ ہاسٹیلٹی ہے، تو کسی بھی صورت میں چاہے وہ آپ ان کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، تو ایک فیفڈم اور ایک آئیلینڈ کریٹ کیا گیا تھا جو کہ نہ آئینی اعتبار سے درست تھا نہ قانونی اعتبار سے درست تھا، تو اس حکم کو دور کیا گیا۔ دوسری ایک بڑی غلطی جو ہوئی، اور میں اس پہ نادم بھی ہوں کہ میں بھی اس کا حصہ تھا، میں اتفاق کرتا ہوں، شاید میری نظر سے گزر گیا، کوئی صرف نگاہ ہو گئی اور اس قانون کو میں نے غور سے دیکھا نہیں، لیکن پہلی بار جب صحافی دوستوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم کچھ رپورٹ کریں گے اور اس رپورٹ کی پاداش یہ ہوگی کہ ہمیں اس جرم کی سزا میں 6 ماہ تک یا 3 ماہ تک قید کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی قدغن ہے،
تو آئے اسٹریٹ اوے میں نے اسپیکر صاحب سے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس صحافی تنظیمیں آ رہی ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ لیت و لال نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور قانون جیسا وہ صحافیوں کے بارے میں تھا، وہ یہ قانون بنا دیا کہ پریولیجز کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کو 6 ماہ کے لیے قید کا حکم دے سکتے ہیں۔ اب اس میں پروسیکیوٹر بھی کون ہوگا، یعنی ٹرائل کورٹ ڈیو پروسیس کا جو آرٹیکل 10A کی منشا ہے کانسٹیٹیوشن کی، ڈیو پروسیس اسے پرووائڈ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی چارجنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی جوڈیشل اتھارٹی ہوگی۔ یعنی یہ 4 اختیارات آپ نے آج تک، یہ تو چیئرمین نیب کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی ایک کم تھا۔ تو یہ ایک ایسا ڈریکونین صورت اختیار کر جانا تھا جو کہ گورننس کے پورے سٹرکچر کو زمین بوس کر دیتا۔ تو اس کی ایک ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے، سٹالنگ آف بجٹ۔ تو یہ قوانین جامد نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ان کی تشریح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی لاء کی اپلیکیشن غلط ہو سکتی ہے، کن سرکمسٹانسز میں۔ آئی ایم فار پارلیمنٹری اوورسائٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو نمائندگان کا ایوان ہے اس کو ایک امتیازی حیثیت اس سٹرکچر کے اندر رہنی چاہیے۔ وہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، عوامی نمائندگان کا یہ حق ہے اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی اسکیم بھی ہے، بٹ دیٹ از فار پارلیمنٹری اوورسائٹ۔ وہ ایک ایسے نظام کے لیے ہے جس کے ذریعے آپ ایگزیکٹو کے نظام کو بہتر انداز میں چلا کے جواب دہ کر سکیں۔ بیونڈ دیٹ وہ مس یوز ہو جائے گی، تو اس کو درست کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وجوہات بیان کی۔ 2 قوانین تو یہ ہیں، تیسرا لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ اس کو ہم ایک ریگولر فیچر کے طور پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے، جب بھی کوئی پبلک امپورٹنس کا قانون، کوئی بھی ایسا جو عوامی اہمیت کا حامل ہوگا تو اس پر آپ کے ذریعے پوری عوام کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی۔ کل ایک بڑا فیصلہ اور بھی تھا، ایک بہت بڑی پبلک انکنوینئنس کا فیصلہ تھا، جس سے کم و بیش 7 یا 8 اضلاع بری طرح متاثر تھے پنجاب کے طول و عرض میں۔ 2019 سے قبل پنجاب میں تقریباً 38 ٹول پلازاز ہوتے تھے۔ تو یہ جب چیف منسٹر پنجاب تشریف لے گئے تھے جنوبی پنجاب کے دورے پہ، اور اس کے بعد پھر عطا صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ گجرانوالہ گئے، تب آن دا سیکنڈ کاؤنٹ یہ دیکھا۔ اسی طرح قصور میں میرا ایک ٹول پلازا تھا، 2 تھے، اسی طرح نارووال سیالکوٹ میں تھے۔ وہ ایک بڑی پبلک انکنوینئنس کا تھا اور اس کے ٹول کے ذریعے کچھ بڑی خاطر خواہ رقم بھی حاصل نہیں ہو رہی تھی اور عوامی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو ان ٹول پلازاز کو فی الفور ختم کرنے کی کل کابینہ نے منظوری دی ہے۔ وہ 11 ٹول پلازا جو 2019 میں قائم کیے گئے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ اب ایک تیسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سیاسی نوعیت کی، اور بھٹی صاحب میں اس پہ آپ کا دھیان بھی چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک بڑا عجیب حادثہ ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھی، جن میں بالخصوص فواد چودھری اور ایک ان کے سینیٹر صاحب ہیں، ریسنٹلی میں نے ان کا ٹی وی پہ سنا، وہ پرووک کر رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ نیوٹرل کس کو کہتے ہیں؟ فوج کو کہتے ہیں، فوج کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے۔ پہلے ان سے کوشش کرتے ہیں کہ مدد مانگیں۔ مدد کیسے مانگیں؟ کہ ہماری حکومت قائم کرائیں، اور اگر ان کی حکومت قائم نہیں کروا سکتے تو پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر کل ایک ٹی وی پروگرام میں کاشف عباسی کے شو میں نے فواد کو سنا، اینڈ اٹ واز سو اسٹرینج۔ میرے لیے وہ جو اس کی پوری گفتگو تھی ان دونوں کی آپس میں پہلے تو اسیس کرتا رہا کہ یہ کیا رہے ہیں۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کا بھی اور عدلیہ کا بھی سیاسی کردار ہے، اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ کردار ہے تو یہ حکومتوں کے بنانے اور گرانے کے باعث ہیں۔ تو یہ تو سیدھی آرٹیکل 6 ہے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ دے آر آسکنگ دا ججز ٹو ہیلپ دیم کہ فار گورنمنٹ آ کے ہماری گورنمنٹ کے اندر کوئی فارمیشن یا کریشن میں بات کرے۔ اس کا تو لیگل کانسیکوینس ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا، اور بطور لا منسٹر میں اپنے آپ کو ڈیوٹی باؤنڈ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو سپری ہے کہ یہ پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں، پھر وہ جو 20-22 لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ 20-22 لوگ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں۔
ایک ایک ایکٹیوسٹ کے کم از کم 30 آگے سے اکاؤنٹ ہیں. ان اکاؤنٹس کے ساتھ ان کے فورن ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, اور ایک ٹویٹ کو ایمپلیفائی کر کے ان ہنڈریڈز اینڈ دین ان تھاؤزنڈز اس کو وہ کرتے, اور کرتے کیا ہیں, پہلے فوج کے خلاف, ججز کے خلاف, اگر کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے فیملی ممبرز کو ٹارگٹ کرتے, ہراسمنٹ کریٹ کرتے. اگر اس طرح کی ہراسمنٹ سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو تو یہ ایک اوفینس ہے, اور ہم یہ اوفینس فردر کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ میرے ساتھ کرتے ہیں پولیٹیکلی, کوئی پولیٹیکل ریزننگ کرتے ہیں جس میں ہیٹ سپیچ نہ ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری کسی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن اگر مجھے غدار کہہ کے گالی دیں تو میرے پاس حق ہے کہ میں اس غداری کا جواب, جب مجھے ملائن کیا جائے, جب میرے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے, جب مجھے وہ وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن, کسی بنیاد کے بغیر آ کے اس طرح کے میرے اوپر الزامات لگائیں, تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف ڈیفامیشن کے دعوے کروں. اور یہ اب اصولی طور پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس بد زبانی کو, اس بد لحاظی کو, اور پھر ایک ایسی بات کرنا جس میں بار بار ان اداروں کو جو کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کے ذمہ دار ہیں, جو پاکستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, ان کو ڈریگ ان کر کے کہنا, کبھی کہنا نیوٹرل نہ رہیں. عمران خان خود یہ کہتے, کبھی فواد آ کے جو ان کے سپوکس پرسن تھے, وہ ان کے انفارمیشن منسٹر تھے ان کی پوری گورنمنٹ میں, وہ آ کے یہ بات کہیں کہ جی کوئی کردار نہیں ہے عدلیہ کا, سیاسی کردار ہے, سیاسی فیصلے کرتے ہیں, عدالت میں سیاست ہوتی ہے, ان کے مقدموں کے باعث حکومت گرتی اور بنتی ہے, فوج کا بھی ایک سیاسی کردار ہے. تو اس کی وضاحت پھر وہ عدالت میں آ کے کرے, وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ہم اس چارج پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فواد چودھری, عمران خان اور ان کی باقی پارٹی کے وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں, ان کے خلاف ہم اپنی پوری پروسیکیوشن کرنے کا حق رکھتے ہیں, ڈیفامیشن کے سوٹس فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر وہ کسی کی فیملی کو تباہی اتار رہے ہیں, وہ ان کے وہ جو لاؤڈز ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی موریلٹی نہیں ہے. دے جسٹ کم فار اے اسپری اینڈ دے اسٹارٹ ابیوزنگ اینی ون. جس کا دل کرے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. سو دس از ناٹ آل. یہ آج ہم صرف تنبیہ کرنے کی حد تک بات کر رہے ہیں. پچھلے 3 ماہ سے آپ نے دیکھا وہ غداری کا خط, وہ سازشی خط, وہ پہلا بیانیہ, وہ منکر نہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہانی. میں تو ان کو کبھی کسی صورت نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اپنے لیے کیا انہوں نے بنایا تھا سر, وہ اپنا پہلا وہ جو اپنے لیے ایک وہ شروع میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے وہ نہیں ناٹ یہ امر بالمعروف. تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ایک ان کا کام امر بالمعروف ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ایک شخص اپنے لیے کیسے وہ لبادہ تیار کرتا ہے. امر بالمعروف کا کردار یہ ہوتا ہے. امر بالمعروف گالی دینا ہے, امر بالمعروف جھوٹ بولنا ہے, امر بالمعروف ملک کے اندر یہ سازشی بیانیے تشکیل دے کر اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے, امر بالمعروف پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے, امر بالمعروف مس گورننس ہے, امر بالمعروف لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے سارے خاندانوں کو جیلوں میں ڈال کے جھوٹے مقدمے قائم کرنا ہے. یہ امر بالمعروف ہے. تو نعوذ باللہ پھر اس امر بالمعروف سے ہم باز آئے. آپ کے لیے نہی المنکر, یعنی آپ کسی وقت بھی جس کو چاہیں اس کی پگڑی اچھال دیں اور آپ کو کوشچن کرنے والا کوئی نہ. یس وی نو دیٹ کہ یہاں کے جوڈیشل سسٹم میں یہ پروسیسز سلو ہیں, بٹ یہ نہیں سلو رہیں گے. اس لیے سلو نہیں رہیں گے کہ اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو میئرز بھی کرنے پڑے تو ہم کریں گے. اور یہ جو لوگ اس وقت صرف اس بات پہ ہیں کہ اگر کوئی جج فیصلہ دے تو اس کو ڈرا دو, گالی دے کے دھمکا دو, اور اگر کوئی عسکری ادارے میں بیٹھی شخصیت تمہاری مدد نہ کرے تو اس کو ڈرا دو, دھمکا دو, اگر کوئی پولیٹیکل آدمی تمہارے مخالف ہے تو اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دو, اگر تم قائم ہو تو قائم ہو, باقی سب برباد ہو کے رہ جائے. دس از ناٹ کیرنگ آن سر. تو میری صرف آپ سے یہ چند معروضات تھیں. میں عطا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ اپنی تھاٹ شیئر کریں. ادھر آپ سینٹر میں. پچھلے دنوں ایک آنریبل جرنلسٹ فرما رہے تھے کہ ان کو عمران خان کا پتہ نہیں ہے, وہ تو آدھی بچی ہوئی پانی کی بوتل ہی بھی جیب میں ڈال کے لے جاتا ہے. تو ہمارا تو کیس ہی یہی ہے کہ جیب میں جو پڑا وہ ڈال کے لے جاتا ہے. ارشد شریف صاحب کی دانشمندی اور حقیقت پسندی کا میں قائل ہو گیا ہوں آج. میں پہلے بھی ان کا بہت معترف تھا,
مگر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آدھی پانی کی بوتل جو بندہ نہیں چھوڑتا اس کی ایمانداری کا کیا ذکر کرنا. اور دیکھیے یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، یہ پینٹنگز، یہ مہنگی گھڑیاں، اچھا چھوٹا موٹا چور ہونا تو وہ لوکل مارکیٹ میں یہ چیزیں بیچتا ہے، چوری چکاری کی جو چوری کرتا ہے. انہوں نے بلیک مارکیٹ میں بیچی، وہ بھی مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں. غضب خدا کا کہ نیک نیتی کا اور ایمانداری کا لبادہ اڑنے والا یہ شخص، اس نے ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں مانگتے رہے ہیں، یہ مفت میں نہیں مانگتے رہے، انہوں نے لوگوں کے بڑے بڑے کام کیے اس کے عوض. یہ ایمانداری کا لبادہ اڑنے والا آج ہر ادارے پر حملے کر رہا ہے، اور اس کے حملوں سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا، کیونکہ لوگوں کو اصلیت کا پتہ ہے. کبھی فوج پہ حملہ، کبھی عدلیہ پہ حملہ. تو آپ اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ کا دامن داغدار ہے عمران نیازی صاحب. آپ کی اہلیہ نے اور ان کی سہیلی صاحبہ فرد شہزادی اور فرا گوگی نے جو کارنامے سر انجام دیے اس ملک کی 74 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، اور آپ لوگوں کی فیملیز پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ اداروں کے سربراہان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ نے جو کپڑے بھی آج پہنے ہوئے اس کی رسید بھی آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. ایک ایک پائی جو آپ نے خرچی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے. آپ کے زمان پارک لاہور کے گھر کی تعمیر سے لے کر آپ کے بنی گالا کے 400 کنال کے محل کے اخراجات تک منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے. اب آپ ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں. آج بڑا اچھا لگا عمران خان صاحب کو دیکھ کے کہ وہ بھی آج گرمی کے موسم میں کسی عدالت میں گئے ہیں. یہ ہم نے تو ابھی کیس نہیں بنایا، تو آپ ضمانتیں کرانا ہے. جس دن کیس بن گئے اس دن آپ کا کیا حشر ہوگا. میں دوبارہ کہتا ہوں، اس سے زیادہ بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ جب اسلام آباد آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بندے نہیں ہیں، یہ بھاگ گیا. اور پشاور جتنی دیر یہ رہا ہے، یہ منرل واٹر بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پیسوں سے پیتا رہا ہے. یہ عمران نیازی جب چھپ کے پشاور بیٹھا تھا گرفتاری کے ڈر سے اور ناکام لانگ مارچ سے بھاگ کے جب یہ واپس گیا کہ مجھے کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، تو پشاور میں یہ خیبر پختونخوا حکومت کو ایک دن میں کئی کروڑ روپے کا پڑتا تھا. اس کی سیکیورٹی کے اخراجات، اس کے ہیلی کاپٹر کے اخراجات، اس کے کھانے پینے کے اخراجات. تو یہ ابھی بھی سرکاری خرچے پہ پل رہا ہے عمران نیازی. لیے اس نے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور ہیرے جواہرات ہیں، مگر ابھی بھی پرانی، وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. حکومت چلی گئی ہے، اس کی ہیرا پھیری نہیں گئی. ہم نے لانگ مارچ کے دوران نکلنے والے تمام شر پسند عناصر کو کاؤنٹر کیا تھا، اور میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں، اتوار والے دن کسی نے لاہور کا امن خراب کرنے کی کوشش کی یا شہریوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا ٹریفک کو متاثر کرنے کی کوشش کی یا ہماری سڑکوں چوکوں کو بلاک کیا بغیر اجازت کے، بغیر جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورے کیے، تو ہم قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. ابھی تک کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو، نہ لاہور کی انتظامیہ کو. جب تک درخواست نہیں آئے گی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. جو ایکٹیویٹی کرنی ہے اس کی ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اس کو سیکیورٹی دینی ہے، اس کے روٹ کا تعین کرنا ہے. تو میں آئین کے اندر بالکل یہ حق حاصل ہے کہ آپ پرامن احتجاج ضرور کریں، مگر اگر آپ نے پرتشدد کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، امن امان خراب کرنے کی کوشش کی، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ میں بالکل واضح کر دوں. تو عثمان خان بزدار صاحب پہ جتنے کیس بنے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان پہ 2 FIR رجسٹرڈ ہیں، ان کے فرنٹ مین کچھ پیش بھی ہو چکے، اینٹی کرپشن اس کی تحقیق کر رہی ہے. تو پیچھے اصل بے نامی تو عمران خان کی ہے. یہ سارا کچھ
بشرا صاحبہ نے اور فرح گوگی نے اپنے تائیں تو نہیں کیا. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے اختیارات بھی اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات بھی بشرا مانیکا اور فرح گوگی کو دیے ہوئے تھے. میں کب سے کہہ رہا ہوں خان صاحب واپس لے آئے نا فرح گوگی کو, اسے کہیں پاکستان آئے. آپ نے اپنا اقتدار ختم ہونے سے چند دن پہلے اس کو یہاں سے فرار کروایا. آپ اس جرم میں بھی ملوث ہیں اور تانے دیتے ہیں نیوٹرل کے. تو آپ کو تھوڑی سی, میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کے آج بھی ایم این ایز, میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ریکویسٹ کروں گا ان کی تنخواہیں بند کریں, ان کے ٹی اے ڈی اے بند کریں, ان کی مراد بند کریں. یہ انہوں نے نیا مذاق پکڑا, دھرنوں کے دوران بھی بل جلا دو, مار دو, پھاڑ دو. تو جب بل جلائے تھے تو وہ بل بعد میں ادا بھی کیے. پھر کہا جی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دو, یہاں پہ قبریں کھود دو. قبریں کھودنا شروع ہو گئی. قوم نے نیا تماشا دیکھا, لوگ بیلچے لے کے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں کھود رہے ہیں, پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ رہے ہیں. تو وہ پارلیمنٹ کا جو بوائیکاٹ کیا تھا وہ تنخواہیں بھی آپ وصول کرتے رہے. باہر آ کے کہتے تھے ہم نے استعفے دے دی, اندر اسپیکر کی منت کرتے تھے کہ مائی باپ کوئی 20-25 ہزار روپے ٹی اے ڈی اے تو دے دو. یہ آپ کی قیمت ہے آپ کے لوگوں کی. بنتے پھرتے ہیں ایماندار اور غیرت مند. یہ فواد چودھری جو ہے ابن الوقت آدمی ہے, یہ بھی تنخواہ لے رہا ہے نیشنل اسمبلی سے. ٹی وی پہ آ کے یوں اتنا بڑا منہ لے کے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا صادق امین دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور حقیقت اور اللہ معاف کرے اوقات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ٹی اے اور میڈیکل کے بل لینے کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی منتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو فواد صاحب نہ کریں اس طرح. استعفیٰ دیا تو بھائی جان اتنی تو شرم رکھیں کہ یہ تنخواہ شنخواہ اور یہ 2-4 ہزار روپے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. خان صاحب کہتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو میں دہرانا چاہوں گا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے, پیچھے جا کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے نیشنل اسمبلی کے بینک میں جو ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کروائیں فی الفور. باتیں کرتے ہیں نیوٹرل, باتیں کرتے ہیں جج صاحبان کو, تو پہلے تنخواہ لینا بند کریں. ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر بوجھ مت بنے, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. اور عمران خان صاحب یہ جو ڈائمنڈ اور گھڑیاں اور پینٹنگز کی داستانیں ہیں, یہ شکنجہ کسی دن آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور جو لوٹ مار آپ نے کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اسی وجہ سے آپ آج کسی نہ کسی کیس میں بیل کرا کے تو آپ چھپ کے پھر رہے ہیں. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, وہ ہم نے سنا تھا, مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ چھپ کے مرا ہے اب کپتان. یہ آپ کی حقیقت ہے. لوگوں کو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک دن جیل نہیں کاٹی, وہ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے, آپ کی عادات نہیں ہے جیل کاٹنے والی. 2-2.5 گھنٹے بھی آپ جیل نہیں کاٹ سکتے. اسی لیے آپ وکلا تحریک میں بھی دیوار پھلانگ کے پیچھے سے نکل گئے تھے. تو آپ نے جو لوٹ مار کی ہے قوم آج حساب مانگتی ہے, جواب آپ کو دینا ہوگا. تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں. عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ چل رہا ہے ٹویٹر کے حوالے سے, فواد چودھری صاحب کا بھی, ان کے ایکٹیوسٹ کا بھی. تو آج تو آپ نے تنظیم کی ہے, نیچرلی سب کچھ آپ نے جمع کیا ہوگا. کب تک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ جو ہے وزارت قانون پنجاب جو ہے وہ درج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ میرا اور ہمارے ساتھیوں کا بڑا کلیئر اس پہ ریزالو ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے قاسم سوری سے, عمران خان پہ جاتی ہے, عارف علوی صاحب پہ جاتی ہے, عمر سرفراز چیمہ پہ آتی ہے, اور فواد پہ آتی ہے. ڈفرینٹ وہی ہے. میری رائے میں ان سب میں کانسٹیٹیوشنل اس میں اس کی کانسیکوینسز ہیں. یہ بالکل سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی جو یہ کرتے رہے. اور یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا اور عدلیہ کا سیاسی کردار ہے حکومتیں گرانے اور بنانے والی, تو یہ اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا. وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے, یعنی انسائٹ کر رہے ہیں, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اس کے اندر حصے دار ہیں. تو اس کے بعد گنجائش نہیں ہے ان 4-5 اکاؤنٹس میں جو میں نے آپ سے کہا. تو وہ جو تمام انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے اور یہ جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں جس میں اداروں کو دعوت
اور ججوں کو ملائن کر رہے ہیں، اس سب کے کانسیکوینسز. تو یہ آرٹیکل 6 پہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بڑی سیدھی، اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، لیکن سبورٹ کرنا اور سبورجن کیا ہوگی، یعنی آئین کا رخ موڑ دینا. آئین میں ایک چیز طے ہے کہ وہ اس انداز میں ہوگی، ایک الیکشن ہے وہ ایسے ہونا ہے، ایک حلف ہے وہ ایسے ہونا ہے، ایک آئین کے اندر دیا گیا بجٹ کو لانے کا طریقہ کار ہے وہ ایسے ہونا ہے. ان سب چیزوں کو اگر آپ سٹال کریں گے تو پھر آئین اور کس چیز کا نام؟ تو میری رائے میں تو اس میں آرٹیکل 5 اور 6 بڑا واضح طور پہ آتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر یہ جو کہہ رہے ہیں ڈیفامیشن والی ہم بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے تحت بھی ان کے خلاف جو سوٹس فائل کرنے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کریں گے، اور اس پہ ہمارے اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت جاری. یہ بحیثیت حکومت کی بات ایک ہے جو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے، ان سے ہماری بات چیت پہلے بھی چل رہی ہے. اس میں 2 رائے تھیں کہ آرٹیکل 5 اور 6 کی بات ہے کہ یہ کیا جو صدر مملکت نے کام کیا ان کو انڈیمنٹی ہے، گورنر نے کام کیا ان کو انڈیمنٹی ہے. میری بطور وکیل کے، قانون کے طالب علم کے، جس نے آئین کو پڑھنے کے بعد سمپل بات یہ کہی ہے کہ اس میں آرٹیکل 5 اور 6 اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح ڈیفامیشن کیس ہے. سرکاری صاحب یہ بتائیے گا کہ لوکل باڈی چونکہ ہم وہ پڑھ نہیں سکے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس کا جو قانون آپ نے دیا ہے جو پاس ہوا ہے پیپر نہیں ہے مل سکے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا، تھوڑی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہیں وہ 9 ہیں، ان کے تحت جو انتظامیہ ہوگی اس شہر کی وہ کیا اس کے انڈر ہوگی؟ جس طرح پولیس ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کا صرف وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ کیا انڈیپینڈنٹلی کریں گے یا ان کے تحت کام کریں گے؟ تمام وہ ادارے جن کو ڈیوالو کیا گیا ہے وہ ان حکومتوں کے تحت کام کریں گے، یعنی اسپورٹس ہوگا، تعلیم ہوگا، ہیلتھ ہوگا، آپ کی جتنی بھی میونسپل سروسز ہیں وہ تمام ہوں گی. یہ ایڈمنسٹریشن جو ضلعوں کی ڈپٹی کمشنر یا کمشنرز ہوتے ہیں وہ مختلف چیز ہے. باقی جو حکمرانی پوری شہر کی ہوتی ہے، میونسپیلٹی سروس کی، جو لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں، آپ کو ابھی ہم ایک سیلینٹ فیچرز کا آپ کے لیے ایک ہینڈ آؤٹ بھی لائے ہیں، وہ بھی جناب کو بھی پیش کیا جائے گا، اور آج قانون ہم ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈال دیں گے، تو پلیز اس کو ملاحظہ فرما لیجیے. صاحب یہ فرمائیے، ابھی آپ نے جب بات کر رہے تھے تو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، تو کیا آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں یا کنٹینیو رکھیں گے؟ قطعاً وائنڈ اپ نہیں کر رہے، ہم اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہاولپور اور جنوبی پنجاب کا جو دوسرا ایریا ہے ان دونوں کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے نا جناب، یہ اس ساؤتھ پنجاب اور پروونشل باؤنڈریز کو بریک کر کے نیچے یو سی تک جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کا اختیار اور اقتدار کی جی منتقلی نہ پاکستان میں کسی، آپ دیکھیں گے قانون جب آپ کے سامنے آج ویب سائٹ کے اوپر آئے گا اور سیلینٹ فیچرز آئیں گے، کہ اس قسم کی جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے گی. باہر ملکوں میں جہاں اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹمز ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ الحمدللہ اسٹرینتھن کیا ہے. بٹی صاحب تارڑ صاحب یا پھر جو ملک صاحب، دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے دے. سوال یہ ہے کہ آپ جو عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا جا رہے ہیں، ریاست کے خلاف جو بات کر رہا ہے، تو کیا ریاست کے اداروں نے کوئی آپ کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور عمران خان کو کوئی عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایز اے گورنمنٹ ریاست کے اداروں سے گو ہیڈ کی کیا پہلے کون سی اجازت لینی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں جہاں پہ وہ قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک شخص کو بالکل ایک فری فار آل لائسنس دے دے کہ وہ اور اس کی پارٹی پورے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کو اور سیاسی نظام کو ہوسٹیج کر کے جس طرح کی مرضی عرضہ سرائی کرتا ہے، اس میں اجازت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. عدلیہ کا احترام کی، افادیت کی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے. عدلیہ کا احترام ہمیں سب کو کرنا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی پاناما میں اور اقامہ میں، تو کیا وہ سیاسی فیصلہ تھا عدلیہ کا یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ تھا؟ کاش عمران خان کے جرائم کی بھی ویسے ہی فرق ہو جائے جیسے بلا وجہ بے جرم کی سزائیں نواز شریف صاحب کو ملی. دیکھیں نا، اقامہ کوئی سزا ہے؟ کس قانون میں اقامہ سزا ہے؟ مجھے یہ حق حاصل ہے. میں عدالت پہ تنقید نہیں کر رہا، میں فیصلے پہ تنقید کر رہا. مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں فیصلے کے اوپر جو فیصلہ آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عدالتیں رات کے 12 بجے 4:30 سے بالکل نہیں کہہ رہا. میں تو اس کی جورسپروڈینشل سینس پہ
तो मुझे एतराज़ था कि कैसे हो सकता है कि जो आर्टिकल 62-63 है उस पर आप एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट कर दें, उसमें लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन कर दें, मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल ही मंतकी एतबार से गलत सज़ा का तयन कर दिया आपने। और फिर आप कैसे मुमकिन है कि आप जो इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्रोचमेंट कर दें। ये बात करने में और किसी को ये कहने में कि रात के 12 बजे अदालतें खोलते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके बच्चों को गालियाँ देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनको हरेसमेंट क्रिएट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बात तो आइन और कानून के दायरे, वो तो हरेसमेंट क्रिएट किसके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जी। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मलिक साहब इस तरफ एक तरफ तो आप बात करते हैं कि मीडिया के लिए हमने कानून किया, ये किया, वो किया, और दूसरी तरफ मीडिया को ही ARY की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ARY से ताल्लुक है मेरा। अता साहब बात करते हैं, हर बार सिंगल आउट होता है, बीबी मरियम भी सिंगल आउट करती हैं मीडिया को। आज भी हमारे 2-3 सीनियर मेंबरों के एंकर्स के नाम लिए गए। तो ये दोहरी पॉलिसी क्या है? अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने बात की, वैसे कम करते हैं, इनको और करना चाहिए। देखिए पिछले 5 साल से 10 साल से ARY कर रहे, मैं वाहिद आदमी था जो अपनी पार्टी से लड़के ARY के पास गया। मैंने सैकड़ों के हिसाब से घंटे झूठ सुनाए बैठ के, मैं आज भी कहता हूँ। मैंने हर आपके 4, 7 से 11 के टॉक शो में बैठ के कोशिश की कि उनके साथ बात करूं कि कोई बैलेंस क्रिएट करे, नहीं हुआ। मैं इस चीज़ की आपको शहादत दे सकता हूं कि मैंने लॉपसाइडेड इंटरव्यूज, मीडिया ट्रायल्स ARY पे फेस किए, बेस्ड अपॉन शहजाद अकबर लाइज, घंटों के घंटे और कई महीने, कई साल सफाई देते रहे, हौसले और कंधा पिशानी के साथ। तो मीडिया जब पार्टी बन जाएगा किसी के साथ तो फिर हमें भी हक हासिल है कि उनके ऊपर तनकीद करें। और मैंने आज वैसे भी अरशद शरीफ साहब के हवाले से सिर्फ मैंने थोड़ी एंडोर्समेंट की। आपने कभी किसी एंकर को नहीं देखा होगा मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब या मरियम बीबी के हवाले से इस तरह गवाहियाँ और सफाइयाँ देते हुए। मीडिया का ये काम नहीं है और हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी एंकर पोडियम पे आके कहे कि जी ये पानी की बोतल के रवादार नहीं है। मगर देखें, जब आप ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो उसका आपको लैशबैक फेस करना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉलिसी रखेंगे, सबको स्पेस देंगे, मुस्बत तनकीद करेंगे, सब पे करेंगे तो बात ठीक है। मगर हर खबर को एक नेगेटिव पहलू दे के देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका कुछ सेगमेंट सोसाइटी और दुरुस्त सहाफत करेंगे भाईजान तो कोई एतराज नहीं होगा। अता भाई ये बताइएगा, ये है मेरा सवाल ये है आपने कहा कि आप लोग जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं करते कि मुलजिम जो है विक्टी का निशान बनाने की बजाय मुश्किल महसूस करे? क्या तमाम सियासतदान आपस में मिलेंगे दूसरे को रिलीफ? लास्ट क्वेश्चन भट्टी साहब आप भी ऐड कर लें। अच्छा, मेरा अता भाई आपसे क्वेश्चन है। आपने कहा है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी वो ट्रैफिक ब्लॉक करे, चौकों में आए और आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़े। क्या ये ऐलान सिर्फ PTI के लिए है, तमाम सोसाइटी के दीगर फैक्टर्स है? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों चेरिंग क्रॉस पर मजदा यूनियन वाले आ गए, फिर कभी फार्मास्यूटिकल आ जाते हैं, एप्का वाले आ जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ PTI के लोगों के लिए है या दीगर लोगों के लिए? ये सब के लिए है। अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने देखा कि एक लड़ाई हुई नज़ीर चौहान साहब और खालिद गुजर साहब की, उसमें नून लीग के बंदों पर भी पर्चा हुआ, उनको बाकायदा अरेस्ट किया गया। बात यह है कि अमन अमान ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं है और सड़कें ब्लॉक करके अगर अमन अमान को ख़तरा पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया।